السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی۔ ناظرین، آج ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ بات کریں گے 25 دسمبر پر۔ جی ہاں، 25 دسمبر یہاں پہ دو حیثیتوں سے دیکھا جاتا ہے، ایک تو قائد اعظم ڈے کے حوالے سے اور دوسرا جی ہاں کرسمس۔ آل اوور ورلڈ جو ہے، پوری دنیا میں کرسمس کا دن منایا جاتا ہے اور بہت ہی زور و شور سے اور بڑی خوبصورتی سے منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس کا روشنیاں، کرسمس ٹری، اس کی رونقیں اس حساب سے اتنی زیادہ نہیں نظر آتی، اور جبکہ آنی چاہیے جیسے کہ ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے پروگرام میں آج اس پہ ہی بات کریں گے۔ ہمارے پروگرام میں دو بڑے زبردست مہمان تشریف فرما ہیں، میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ سہیل اقبال چشتی صاحب، آپ اوورسیز پاکستانی ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جب باہر ہوں اوورسیز تو وہاں بھی کرسمس کی تقریب مناتے ہیں، اور اپنے علاقے شادرہ میں بھی انہوں نے کرسمس کی تقریب کا اہتمام کرتے ہیں باقاعدگی سے کئی سالوں سے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایمانوئل گلزار صاحب، آپ جنرل سیکرٹری ہیں نیشنل انٹرفیتھ ہارمنی کے، اور اس کے علاوہ کمشنر کمیٹی فار پیس کے۔ اس کے علاوہ بھی آپ ایک انٹرنیشنل تنظیم کے ممبر ہیں، آئی پی بی، یہ انٹرنیشنل پیس بیورو، سوئٹزرلینڈ کی۔ اچھا گلزار صاحب، ہم آپ سے بات شروع کریں گے تھوڑا سا، جیسے مسلمانوں کے تہوار ہوتے ہیں، عید ہوتی ہے، چھوٹی عید ہوتی ہے، بڑی عید ہوتی ہے، اور اس طرح یہ ایک مذہبی تہوار بھی ہوتا ہے، اور ہمارا ایک پورا ملکی لیول کا ایک کلچر، وہ سارا وہ تہوار بھی ہوتا ہے۔ جو کرسمس ہے، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں مذہبی طور پہ، اس کو تھوڑا سا آپ بیان کریں۔ شروع کرتا ہوں رب العالمین کے نام سے، جو کل قوموں کا رب ہے، اور شکر گزار ہوں اسپیشل ٹی وی کا، جنہوں نے ہمیں آج یہاں بلایا اور کرسمس کے حوالے سے تقریب منعقد کی۔ کرسمس کے حوالے سے یہ آپ بائبل دیکھ لیں، قرآن شریف دیکھ لیں، اس میں یسوع المسیح کا سارا ذکر موجود ہے کہ ایک فرشتہ آئے، انہوں نے مریم کو یہ پیغام دیا اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا تولد ہوگا جو کل دنیا پہ راج کرے گا، اور وہ پیس کا شہزادہ ہوگا، وہ لکھا ہوا پیس کا، امن کا شہزادہ ہوگا۔ تو اس حوالے سے جب وہ آئے، کیونکہ کئی نبیوں نے یسایہ کی کتاب پڑھیں، آپ زبور پڑھیں، بائبل سارا کچھ، یرمیہ نبی کی کتاب پڑھیں، تو وہ پہلے سے بتا دیا گیا کہ آپ کے پاس ایک نبی بھیجا جائے گا۔ تو وہ یہی نبی تھے جو بھیجے گئے، اور ان کا متعلق آپ کو قرآن شریف میں ملے گا، سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے پھر وہ پیس کے شہزادے اس لیے کہلائے کہ آج تک آپ دیکھ لو ان کی کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ کے منہ پہ ایک تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا آگے کر دو۔ یہ پیس کا سب سے بڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمبل جی۔ اچھا، یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ پیس اس وقت دنیا میں، جو ہمارا اس وقت جس طرح کی منتشر دنیا ہے اور تشدد کی لہریں، بہت زیادہ ایسی دہشت گرد تنظیموں کا وجود آ گیا، تو سب سے زیادہ ضرورت اس وقت سمجھی جاتی ہے وہ پیس کی سمجھی جاتی ہے۔ پھر ہم آئیں گے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں اس تہوار کے بارے میں، کہ یہ اپنے مسیح بھائیوں کا پوری دنیا میں منایا جانے والا ایک تہوار ہے، نہ صرف کہ چند ملکوں میں، اور ایک یہ ہے۔ تو یہاں پاکستان میں آپ اس کو کیسے مناتے ہیں؟ سر، پاکستان میں ہم اس کو جیسے باہر دنیا میں منایا جاتا ہے ویسے ہی منایا جاتا ہے۔ جو ہماری کرسچن کمیونٹی کی بستیاں ہیں، وہاں آپ دیکھیں لائٹنگ بھی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، گھروں کے اوپر بھی لائٹنگ کی جاتی ہے، اور بڑے خوشی کے ساتھ ہم مناتے ہیں، کیونکہ ہمارے وہ نبی ہیں۔ تو جیسے آپ کے نبی عید میلاد النبی ہوتی ہے، آپ کرتے ہیں، ایسے ہی ہم ان کا استقبال بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ یہاں کرسمس ٹری اتنے نہیں دیکھے جاتے ہیں لیکن کم دیکھے جاتے ہیں۔ کرسمس ٹری جو ہے زیادہ گھروں میں لگائے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں تو باہر دروازوں کے آگے بھی لگائے جاتے ہیں۔ یہاں آپ دروازوں کے آگے لگا کے دیکھ لو، رات کو لگاؤ گے تو صبح اس کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔
وہ بچے نہیں چھوڑیں گے یا مطلب جو بھی ہوا. وہاں تو باہر آپ کو بڑے بڑے جو شاپنگ سینٹرز ہیں بلڈنگز ہیں وہاں ملتے ہیں کرسمس ٹری. سر آپ بھی گئے ہیں, میں بھی 3 دفعہ امریکہ سے بھی آسٹریلیا سے بھی ہو کے آیا ہوں, تو وہاں تو باہر گفٹ بھی پڑے ہوتے ہیں جو گھروں کے یہ بڑا دلچسپ, اور رات کے وقت پڑے ہوتے جی ہیں. اور کوئی وہاں سے نہیں اٹھاتا. وہاں مستحق لوگ جو ہیں وہ ضرور آتے ہیں اور لوگ ان کو دیتے ہیں مستحق کو. یہ نہیں کہ یہاں کھڑے ہو گئے جو مرضی آیا گاڑی بھی کھڑی کر کے کہتے ہیں ہمیں دے دو راشن دے دو. اچھا, اور دوسرا میں 1 منٹ عرض کروں گا کہ آپ جا کے یہاں دیکھ لیں دبئی میں, سعودیہ میں, ایئرپورٹ کے اوپر آپ کو بڑے بڑے کرسمس ٹری ملیں گے, لیکن افسوس کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے یہ ایسے انتظام نہیں کرتی. ہوٹل جو ہے پی سی میں نے دیکھا ہے, اواری میں دیکھا ہے, ہالیڈے میں, مطلب جو بڑے ہیں. آپ دبئی میں چلے جاؤ, ہر جو بھی شویت رام کا چاہے وہ بڑا ہے نا کیا اس کو بولتے ہیں سینٹر ہیں, وہاں پہ آپ کو ملیں گے. نہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں بھی ہو, جیسے یہاں کے بڑے بڑے مالز ہیں اس کے اندر بھی ہونا چاہیے. جاتے ہیں تو یہ جو پبلک پلیسز ہیں وہاں پہ کرسمس ٹری اور ایسی لائٹنگ کا کچھ اہتمام ہونا چاہیے. اچھا, یہ میں پوچھوں, آپ کہہ رہے تھے گفٹس کا, تو جیسے ہم مسلمان عید والے دن عیدی دیتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے پکوان بناتے ہیں, نئے کپڑے پہنتے ہیں, عید کی نماز پڑھتے ہیں. آپ کا کوئی مذہبی اس میں سر میں تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گا کہ 2015 میں کاسمو کلب کے اندر پہلا عید میلاد النبی کا کیک ہم نے کاٹا تھا, ہماری تنظیم نے, منارٹی کوریج فاؤنڈیشن. جی, کرسچینٹی کی طرف سے, سکھوں کی طرف سے ہم سارے کٹھے تھے, مسلم قریجہ صاحب اور کمشنر یہ وہ سارے. پہلا کیک ہم نے عید میلاد النبی کا کاٹا. اس کے بعد سارا یہ شروع ہوا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم انٹرفیتھ ہارمنی کے. تو یہ جو کیک ہیں, آپ نے کہا کہ آپ کل صبح میرا پروگرام ہے ڈی سی صاحبہ کے ہاں 10:30 بجے, وہاں ہم کیک کاٹیں گے. اور میں گھروں میں بھی جا کے مسلم بھائیوں کے جو میرے دوست ہیں, آفیسرز ہیں, ان کے گھروں میں ہر سال کیک دیتا ہوں. کیوں؟ صرف اسی لیے کہ پیار محبت بڑھے, انٹرفیتھ ہارمنی بڑھے. آپ دیتے ہیں, آپ کے طرف بھی کوئی آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ دیکھو جی, میں انتہائی ادب سے کہوں گا کہ مرزا مسعود صاحب ہوتے تھے ڈپٹی اٹارنی جنرل, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. سب سے پہلا کیک ان کا میرے گھر آتا تھا, اور 1-2 آدمی ان کا آتا تھا. اس کے علاوہ کوئی مجھے کیک نہیں بھیجتا. حالانکہ میں سب کے گھر بھیجتا ہوں. اتنا ضرور کہتے ہیں یار یہ تو ہم نے بھیجنا ہے آپ کو, بس اتنا کہتے ہیں. اچھا, نہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ سہیل صاحب تشریف رکھتے ہیں, ہم بھیج دیں گے. اور یہ آپ نہ صرف کیک بھیجیں گے, اپنے ہاں جو تقریب منعقد کرتے ہیں اس میں بھی دعوت دیں گے اور بڑا اچھا کھانا کھلائیں گے. سر ہم کرسمس پہ راشن بھی بانٹتے ہیں مستحق لوگوں کو, اس میں بھی ہم نے کبھی یہ نہیں رکھا کہ صرف کرسچن ہی آئے. آپ میری ویب سائٹ دیکھیں گے, اس پہ کوئی مسلم لوگ, بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں برقع نقاب کیے ہوئے ہیں, ہم ان کو بھی دیتے ہیں. ہم تو کوئی مطلب ڈسکریمنیشن رکھتے نہیں, انسانیت کے طور پہ سب کچھ کرتے ہیں. لیکن میں ایک اور عرض کروں گا, میرے پاس اخبار بھی پڑی ہوئی ہے, 5-7-10 فیکٹریوں میں گیا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے آ کے بانٹو راشن کے لیے. وہ سب کہتے ہیں جی ہم تو مدرسوں کو دیتے ہیں, نہیں دیں گے آپ کو. اچھا, یعنی کہ آپ یہ جو کرسمس ہے اس میں آپ سوشل سروس بھی کرتے ہیں, مستحق لوگوں تک بھی پہنچتے ہیں اور ان کو جو ضروریت ہے وہ بھی ان کو مہیا کرتے ہیں. جی بالکل, ہم ان کو مہیا کرتے ہیں, راشن دیتے ہیں جو مستحق لوگ ہیں. میں غریب کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا کیونکہ ہم خود غریب ہیں. مستحق لوگوں کے لیے ہم بات کریں گے. وہ تو ہم اس کو چلیں, آپ نے بڑا اچھا کیا ہے, آپ نے اس کو اس طرح. تو میں آپ کے تواسط سے, آپ کے وساست سے, یہ ٹی وی کی وساست سے گورنمنٹ کو, وزیر اعلیٰ کو, وزیر اعظم کو یہ عرض کروں گا کہ اس موقع پہ ڈی سی جتنے ہیں ان کو کہیں, ان کو راشن دیں, جو مستحق لوگوں کو بانٹیں, جو نہیں ہو سکتا, نہیں کرتا کوئی. اصل میں گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ ورنہ الیکشن کروا دیتی. پچھلی دفعہ انہوں نے الیکشن کے لیے فنڈ بڑے شارٹ تھے ان کے پاس. سر پیسے کیوں نہیں ہیں؟ جب اپنی ضرورت ہوتی ہے سارے پیسے نکل آتے ہیں. یہ تو غلط بات ہے کہ پیسے کرسچینٹی کے پاس, جس نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان بنا,
اگر ہم ووٹ نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ ہندوستان پاکستان کوئی نہ ہوتا. جی تو بالکل. یہ ہم نے بنایا تو ہمیں یہ دائرے سے الگ کر دیا گیا ہے. جیسے ماں باپ پالتا ہے بچوں کو تو وہ بڑے ہوتے ہیں تو بعد میں ان کو باہر نکال کے منجی باہر میں پڑی ہوتی ہے, برآمدے میں پڑی ہوتی ہے. ایسا ہی حال ہمارا کیا ہے کرسچینٹی کا. نہیں, آپ دل چھوٹا نہ کریں, یہاں بڑے بڑے دل والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سہیل اقبال چشتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ کی یقیناً دل جوئی کریں گے. اور سہیل صاحب آپ ماشاءاللہ اپنے گھر پہ جتنا وسیع آپ کا گھر ہے, آپ کا دل بھی اس سے زیادہ وسیع ہے. آپ ایک بڑی زوردار تقریب منعقد کرتے ہیں کرسمس کی, تو یہ کیا موٹیویشن کیا تھی آپ کی تقریب منعقد کرنے کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جیسے میرے بھائی نے کہا کہ ٹی وی کا شکریہ, آپ کی میزبانی کا شکریہ, ان سب آپ کے اسٹاف کا بہت شکریہ کہ ہم جیسے چیئروں کو یہ لے آتے ہیں ٹی وی پہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے نہ مسلمان پیدا کیے, نہ کرسچن پیدا کیے, نہ یہودی پیدا کیے, نہ ہندو, نہ بدھ مت. اس نے صرف اپنی مخلوق کو پیدا کیا, انسان پیدا کیا, مخلوق کو پیدا کیا. مخلوق میں سے پھر مخلوق اول مخلوق بشر انسان آ گئے. تو انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا تھا صرف اپنی عبادت کے لیے نہیں کہ میرا کہ تم سجدہ ریز ہمیشہ رہو, یہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت سخت امتحان میں ڈالا اپنے مخلوق کو, اپنے انسانوں کو, اپنے بندوں کو. اس نے ان کو تفرقوں میں بھی ڈالا, ان تفرقوں میں توڑ کے جوڑا بھی, ان کو جوڑا بھی, آزمائشوں میں مبتلا. ایگزیکٹلی. یہ کرسچینٹی جو ہے نا, یہ میں تو الحمدللہ بائی برتھ مسلمان ہوں. اس کے اوپر میں زیادہ نہ بول سکتا ہوں, نہ مجھے بولنا چاہیے, کہ خدا نہ کرے کہ میں مسٹیک میں کر جاؤں. میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, دے آر ایکسپیرینس پروفیشنل, اور ریلیجن سائڈ پہ بھی یار اسکالر بھی ہے, تو یہ بہتر سمجھا سکتے ہیں. میں صرف یہ بات کروں گا کہ ہم کرسمس کیوں مناتے ہیں سارے. دیکھو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, سٹارٹ جہاں سے لیا تھا, امن کی بات کی تھی, پیس کی بات کی. ہم ایک نقطے پہ تو سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں نا, امن پہ, پیس پر. جی جی, امن اور پیس پہ اکٹھے سارے مینز آپ کا مقصد آل اوور دا ورلڈ, دنیا کے سارے مذہب. ہمارا مذہب جو اسلام ہے, جس میجورٹی میں پاکستان بنا اسلام کے نام پہ, ہم وہاں اکٹھے نہیں ہیں. اگر 4 بھائی گھر میں اکٹھے نہیں ہیں تو کزنوں کو تو ہمسایوں کو کیسے آپ اکٹھے کر سکتے ہیں؟ پہلے ہم نے اکٹھے ہونا ہے. ہم کو دیکھ کے غیر مذہب لوگ بھی ہمارے ساتھ ملیں گے, ہمارا برتاؤ دیکھیں گے, تو جب تک ٹھیک ہوں گے. اصل میں کچھ عرصے تک تو ہم بڑے اچھے طریقے سے اکٹھے رہ رہے تھے, قائد اعظم تھے لیکن ان کو اتنا موقع نہیں ملا. پھر کچھ عرصے اکٹھے رہے, پھر کچھ چیزیں ایسی چلتی نہیں. ہم وہ خیر ہمارا پروگرام سیاسی ہو جائے گا. نہیں آپ سوری بھائی صاحب کو پتا ہوگا, آپ کو بھی, قائد اعظم کی کیبنٹ کہہ لیں یا ان کے ساتھی کہہ لیں, وہ ہندو بھی تھے, کرسچن عیسائی بھی بہت تھے. قائد اعظم یہ نہیں پوائنٹ تھا کہ صرف مسلم اسلام کرنا, ان کے سارے یہ ساتھی تھے. سکھ تھے ساتھ. جی جی, لیکن قائد اعظم کہاں پڑھے, ان کی اسٹڈی انگلینڈ میں, لنڈن میں, تو ساری کرسچینٹی ہے وہاں. ان کے وہ دوست ہوں گے, انہوں نے کہا تھا ایکول سٹیزن. ایگزیکٹلی, ایکول سٹیزن کی قائد اعظم کا جو ویژن تھا, اور آپ کا اس میں سارا تھا ایکول سٹیزن شپ کی بات کی تھی, حقوق ہر چیز ایک جیسی ہو گئے. تو اچھا میں پوچھا تھا, آپ شاندار تقریب, آپ کو موٹیویشن کہاں سے ملی؟ موٹیویشن کہاں سے ملی؟ یہ موٹیویشن میرے 30-40 سال سے کہ میں یورپ میں ہوں, انگلینڈ میں ہوں, جرمنی میں ہوں. تو میری مسز شی از جرمن, after then he's come to convert in Islam. ماشاء اللہ. ہاں, تو وہ پھر میرا جو بزنس ہے وہ 100% جرمن لوگوں سے ہی ہے, اور کرسچنس. اس میں میرے کسٹمر کہہ لیں جو کچھ بھی ہے, تو یہ نہیں کہ ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم کرسمس ٹری لگائیں گے, وہاں لائٹیں لگائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. ایسا کوئی فن نہیں ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. خود آپ کا ٹریڈیشن ہے. جس ملک میں جس جگہ آپ رہ رہے ہیں, آپ نے اس ملک کی جو اچھی چیزیں ان کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے, آپ کو کرنا چاہیے, پھر آپ اچھے مسلمان کہلائیں گے. اگر میں کرسچینٹی کے جو جائز رستے ہیں, جو جائز خوبصورت چیزیں ہیں, ان کو اڈاپٹ کر رہا ہوں, تو اس میں میرے اسلام کو کوئی ہرٹ نہیں ہو رہا, مجھے کرنی چاہیے. یہاں دیکھیں پاکستان کے اندر, ابھی میں بات سن رہا تھا کہ جی کرسمس ٹری یہاں کوئی نہیں لگتی, ایمپوریم شاپنگ پلازاز ہیں, جو بھی کچھ ہیں, ہم
سوشل میڈیا کو دیکھ کے سب بچے اور بچیاں کیسے کوئک ہر قسم کی چیز پک کرتی ہیں. آئی فون میرے پاس آ جائے, آئی فون 17 کا انتظار ہو رہا ہے, فیشن کا انتظار ہو رہا ہے. یہ باہر سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں, لیڈیز کی تصویریں, سب میک اپ, ڈریسز, آٹوز, کھار, نیا ماڈل, نئی گاڑی, نیا سڑک. یار یہ سب کچھ تم لا رہی ہے تو گوروں کی ہیں. یہ تو ساری ویسٹرن سے آئی ہوئی چیزیں ہیں. یہ سوٹ پہنا بھائی صاحب نے سامنے, تو یہ سب ویسٹرن سٹائل ہے. میں پیور پاکستانی بن کے بیٹھا ہوں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, میں سوٹ بھی پہنتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں. اگر آپ کسی ملا کو, میں تو بول رہا ہوں, کسی ملا کو آپ کہہ دیں کہ سر اب سوٹ پہن کے آپ کو اسمبلی میں لایا جائے گا, آپ کو کیبنٹ میں لایا, وہ صبح پہنے سوٹ ہی ہو, وہ چھوڑ دیں سارے کام. ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس میں انسانیت کو ہرٹ نہ ہو, انسانیت کو تکلیف نہ ہو, اللہ کی رب ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. جی بنیادی بات انسان کی ہے, ایک دوسرے کے احترام کی ہے, ایک دوسرے کے جذبات احساسات کی ہے. آپ ایک دوسرے کے جذبات احساسات سے نہ کھیلیں اور نہ ہی انہیں ٹھیس پہنچائیں, تو ہم بڑے امن بھائی چارے سے رہ سکتے ہیں. مسئلہ اس وقت آتا ہے کہ آپ جان بوجھ کے اس کے جذبات سے کھیلتے ہیں, اس کو ٹھیس, اس کو پتہ ہے کہ ایسی بات کرنے سے اس کو تکلیف ہوگی, تو ہم چھیڑنے کے لیے اس کو یہ بات بہت ضروری ہے. سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ ہم مسلمان, پہلے میں تھے پھر سارے مسلمان بھائی, ہم گند ڈالنے میں بڑے راضی ہیں. ادھر چائے پی, گند پھینکا, گلی میں گزرے, گند پھینکا, گند پھینکا, گند پھینکا. اب اس کو سویپ کون کر رہا ہے؟ عیسائی. یہ جی جمع دار ہے, یہ ہمارا گند اٹھائے گا, یہ آپ کا گند اٹھا رہے ہیں, آپ گند پھیلا رہے ہیں. اسلام میں نہیں ہے. نہیں دیکھیں, صرف ایمان ہے, صفائی. بائی پروفیشن کسی کو اوپر یا نیچے رکھنا, درجات کو, وہ آپ نہیں, میں نہیں, یہ نہیں, مگر پھر بات آتی کہ وہ انسان کیسا. ہمارے ملک کی اگر آپ بات کریں گے نا تو پھر بات بہت دور, بہت ساری چیزیں. سر ابھی میں ایک عرض کروں گا, اگر میرا سب سنیے, 295 کا جو مسئلہ چلا ہوا ہے, اگر کوئی لڑکی نہیں مانتی تو اس کے خلاف کو بات کر دیں گے. میں آپ کو ایسی FIR دکھاؤں گا کہ جو بالکل ممل ہے. اب کیونکہ پروگرام لمبا ہو جائے گا. 295 پہ بہت سارے سینسٹیو چیزیں ہوئی ہیں. جو اس میں سب سے سینسٹیو بات ہے نا, وہ تو FIR تک تو بات ہی نہیں جانے دیتے, وہ تو خود ہی انصاف کر دیتے. پہلے کام تمام کر. اچھا, اس پہ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جہالت ہے, اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ کوئی پڑھا لکھا جس کو اسلام دین کی سمجھ ہو, صحیح سمجھ ہو, وہ اس طرح نہیں کرتا. کوئی بھی کرسچن آج تک بتا دیں کسی بم بلاسٹ میں انوالو ہو, کسی ایسی دہشت گردی میں انوالو ہو. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نبی, کوئی بھی ہے, چاہے وہ ہندو کا ہے, سکھ کا ہے, ہمیں احترام کرنا چاہیے, اور ہم کرتے ہیں احترام, سب کا کرتے ہیں. اور جذبات سے نہیں اس کو چھیڑنا چاہیے, جذبات کو نہیں چھیڑنا, ہر مذہب کا قدر کرنی چاہیے. ناظرین, بریک کا کہا جا رہا ہے, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا گلزار صاحب, جیسے مسلمانوں کے تہوار ہوتے ہیں, عید ہوتی ہے, عید کے کچھ مخصوص پکوان ہوتے ہیں جیسے سوئیاں, تو کرسمس کے بھی کچھ ایسی مخصوص کوئی ڈش ہوتی ہے یا پکوان ہوتے ہیں؟ تو ہمارے جو ہیں وہ کیک کا زیادہ ہوتا ہے, لوگ جو بنا سکتے ہیں وہ گھروں میں بناتے ہیں. کوئی اس کے تہوار کے حوالے سے؟ جی, تہوار کے حوالے سے, خاص کر کے کرسمس کے. ایک تو کیک کٹنگ سیریمنی تو ہوتی ہے, اس کے علاوہ ویسا ہی بنتا ہے, مطلب پلاؤ بنا لیا, گوشت بنا لیا, سارے مطلب کھیر بنا لی, سارا کچھ ویسے ہی میٹھا. اور جی جیسے آپ کے تہوار ہیں ایسے ہی ہمارا ہے. اور رشتہ دار آتے جاتے ہیں, رشتہ دار آتے جاتے ہیں, بہن بھائی آتے جاتے ہیں. ہمارے اب 20 سے پروگرام شروع ہو گئے, کبھی کوئی بہن بلا لیتی ہے, کبھی کوئی بھائی, کبھی ہم ان کو بلا لیتے ہیں. کبھی آپ کا تو ماشاءاللہ ایک پورا 10 دن چلتا ہے. باہر تو ہم نے دیکھا ہے کم از کم 10 دن. وہ تو 1 نومبر سے شروع ہو جاتا ہے, وہ تیاریاں شروع ہوتی ہیں, پھر چھٹیاں شروع ہو جاتی ہیں آگے. ہاں جی, چھٹیاں آگے پھر نیو ایئر میں یہ نیو ایئر بھی شامل ہو جاتا ہے. اور ہم تو ساتھ میں مسلم بہن بھائیوں کو بھی بلاتے ہیں, جو میرے ملنے والے ہیں نا, ہم ان کے لیے بھی کھانا بناتے ہیں, ان کو بھی بلاتے ہیں, سرو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس ملک سے باہر جو آواز جائے نا جی, وہ پیار محبت کی جائے,
یہ جو اب افراتفری پھیلی ہوئی ہے باہر کہ پاکستان میں ایسے ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں یہ ختم ہو بات. جی اب اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان سوسائٹی کو جو باہر لیبل کیا جا رہا ہے جو وہ انٹالرنس پہ کیا جا رہا ہے کہ بہت انٹالرنس سوسائٹی ہے اور یہاں پر دہشت گردی بہت جلدی پھیلتی. اگر آپ میں انٹالرنس ہو تو آپ دہشت گردی کے بڑے ٹینڈنسیز آپ میں آ جاتی ہیں، فوری طور پہ آپ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو جتنا اچھا آپ کا ماحول ہوگا، کیونکہ جتنا اچھا ہم ایک دوسرے کے ساتھ ماحول رکھیں گے، ملن جلن رکھیں گے، ایزی رکھیں گے، ایک دوسرے کو کھانے پہ بلائیں گے، تحفے دیں گے، ایک دوسرے کی اس طرح کی تقریبات میں شرکت کریں گے، تو اتنا زیادہ چیزیں پیسیفائی ہوں گی، کول ڈاؤن ہوگی اور پیس کی طرف بڑھیں گی. سر جی اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ خود دیکھ لیں گے کہ آج تک کوئی مسجد کسی کرسچن نے جلائی ہو یا توڑی ہو، اور اس کے اپوزٹ آ جائیں تو آپ دیکھ لیں کتنے چرچ جلائے جاتے ہیں، کتنے توڑے جاتے ہیں. جڑا والا کا معاملہ ابھی ہوا ہے، وہ دیکھ لیں، کوئی بات نہیں نکلی، کوئی کچھ نہیں نکلا. تو سر ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک کو اتنا پیار. یہ جو واقعات ہوئے ان کو ہم بھلا کے ایک نئی یہ جو 25 دسمبر آ گئے ہم ایک نئے دور کا شروع کرتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کے بھی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے. یہی ہمارا سر ہم تو یہی کہتے ہیں، ہم یہی بار بار کہتے ہیں اور ہر چیز کو ہم بلا دیتے ہیں. پڑوسی کو ہم بلا دیتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ہوئی بات ختم، کیونکہ بائبل میں بھی لکھا ہے، قرآن شریف میں بھی لکھا ہے سب سے پہلے آپ کے پڑوسی کا حق ہے. جی پڑوسی کا آپ کا سب کہ سے ان کو پیار کریں، اگر وہ بھوکے ہیں ان کو کھانا دیں، اگر وہ بیمار ہیں ان کو میڈیسن دیں. یہ ہمارا حق ہے، یہ انسانیت کا حق ہے. لیکن افسوس نہیں، آپ امید ہے کہ آپ اگلی دفعہ اس کرسمس پہ جو کھانے بنائیں گے ہمیں بھی آپ دعوت دیں گے. سر میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آئیں ہمارے پاس، ہم بالکل تیار ہیں، بلکہ 1 نہیں 10 لوگ لے کے آئیں، ہم تیار ہیں کھانے کے لیے. اور چشتی صاحب کی جو تقریب ہوتی ہے، چشتی صاحب تو آلریڈی کر چکے ہیں اور یہ بھی آپ کو انشاءاللہ کیک بھجوائیں گے. اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ اگر میں پینشنر ہوں لیکن میرے بچے کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی مجھے نہیں ضرورت کسی چیز کی، اور یقین کریں گے میں ساری لگاتا ہوں. ہمیں باہر سے کوئی ایڈ نہیں، ایمبیسیوں سے کوئی ایڈ نہیں آتی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود کریں. تو ہمارا یہ وین ہوتا ہے کہ ہم جو ہماری بہنیں اگر آپ بیوہ ہیں ایڈ لیں گے تو وہی حال ہوگا میں وہی ایڈ لینے والوں کا حال ہوتا ہے. سر میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسلم بہنیں ہوں، کرسچن بہنیں ہوں، عید ہو، روزے ہوں، جو بھی ان کو ہم سوٹ وغیرہ بھی کبھی کبھی دیتے ہیں. چلے یہ بہت اچھی بات. چشتی صاحب یہ بتائیں، آپ نے جیسے ذکر کیا آپ ماشاءاللہ اوورسیز بہت دیر ہو گئی آپ پاکستان سے باہر اپنی زندگی آپ نے گزاری ہے اور ابھی بھی یو کے، جرمنی اور ان ملکوں میں، تو وہاں جو کرسمس ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ میرے بھائی نے بھی بات ہو رہی تھی کھانے کی کہ جس ملک میں بھی آپ ہوں گے نا، ایشیا میں تو یہ نہیں ہے وہ چیز جو ویسٹرن کھانے ہوتے ہیں کرسمس کے. تو مجھے تو بہت تجربہ ہے کھانوں کا. یہاں سوئیاں، میٹھا، کیک، ٹھیک ہے. وہاں ایک بڑی جو سی نا اسپیشل ڈش ہے وہ ہے ٹرکی. تو فیمس ہے نا ٹرکی. تو ہاں جب سے کرسمس آنی ہے نا تو وہاں 4 کلو بس ویٹ سے لے کے 8 کلو پورا بہت بڑی بطخ کہہ لیں آپ، پورا ٹرکی روسٹ کرتے ہیں اس کو. روسٹ کا اچھا وہ بروسٹ فارم میں ہوتی ہے؟ ہاں پورا بالکل یس. اسکن کے ساتھ بھی ہوتی ہے. اسکن کے ساتھ بھی ہوتی ہے. یس وہ جو ہے وہ ہاٹ ڈش ہے وہاں کی ہے. اچھا یہ لازمی ہر گھر میں ملے گی آپ کو. ایک ہوتا ہے کرسمس ڈے پہ، نیکسٹ ڈے جو ہوتا ہے اس پہ کھانے پہ بلاتے ہیں گھروں میں. اچھا ویسے وہ کیسی ہوتی ہے؟ بڑی ٹیسٹی، جس طرح آپ کا روسٹ ہے چکن روسٹ، وہ تو آپ نے کہ پکانے پہ ہے نا، وہاں تو اسپائسی نہیں کریں گے، نہیں اسپائسی نہیں کرتے جیسے. مگر یہاں سے بہت ایک مشہور بات ہے جی، گورے اپنے وڈیاں دی پرواہ نہیں کرتے، ماں پیو دی پرواہ نہیں کرتے. یہ سب کہانیاں ہیں، سب کہانی ہے، بلیو می. پوری فیملی. میں نے جیسے کرسمس آنی ہے نا
تو جانا نانی نانے کے پاس، دادی دادے کے پاس، بزرگوں کے پاس، یس، پھر کٹھے ٹیبل پہ 10-10 20 بیٹھے ہوئے ہیں اور گفٹ لے کے جانے ہیں گھر پہ، دادا کے گھر پہ، نانا گھر بچوں. اور میں نے یقین بھی یہ دیکھے، میں الحمدللہ سوری آپ کے بات کر رہا ہوں، یہاں تو نانا دادا بچوں کو عیدی دیتے ہیں، وہاں بھی دیتے ہیں، وہاں بھی دیتے وہ یس 100 وہاں تو گفٹ، یہ گفٹ عیدی ہے. اچھا گفٹ لے کے یا کیش کی ویلیو ہے. کیسے بھوکے ہیں نا کیش کم ہوتا ہے وہاں پہ، زیادہ سر گفٹ ہوتے ہیں، گفٹ ہی ہوتے اور ہیں گفٹ بھی مہنگے مہنگے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ سستے ہوتے ہیں. ظاہر ہے گفٹ میں وہ یہاں تو ایک عادت پڑی ہوئی نا بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک عیدی کہ عیدی دو. عیدی تو گفٹ کا وہ ہوتا ہے عالم یہ کہ آپ نے 25 دسمبر سے پہلے 28 تک آپ نے جتنے آپ کے پلاسٹک کریڈٹ کارڈ ہے نا وہ فل کر دینے آپ نے. نیکسٹ یہ جب آپ نے جاب پہ آنا ہے نا تو 2 روپے بھی آپ کے پاس نہیں ہے. ایسے ہی. اگر اچھی بات بھی ہے نہیں، بھی ہے یہ اس کی. دیکھیں تحفے دینا سب سے زبردست نہیں، سنت رسول ہے جی، یہ تو اور پیارے اس سے لوگوں کی بہت سنت ہے. محبت، ایک دوسرے سے محبت سر بڑھتی ہے. لکھا ہوا ہے دینا لینے سے بہتر. جی جی بے شک. نہیں یہ دوسرے معنوں میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا، دینا چاہے بچے ہو جائے چاہے آپ ہو. نہیں وہ دوسرے معنوں میں. یہ جو تحفوں کا تبادلہ ہے، تحفے دینا اور لینا، یہ اور معنوں میں ہے. اور یہ چشتی صاحب جو باہر کا کلچر ہے تحفے دینے اور لینے کا، اس سے تو محبت بڑھتی ہے، اور یہ اچھی خاصی کراچی محبت میں بڑھتی لکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے دو لو. میں نے کل ہم نے جو فنکشن کیا ہے تو اس میں مجھے کوئی ریاکاری نہیں میں سمجھتا، میں خوشی سے کہتا ہوں دوسروں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے. ہم ان کو کیش دیتے ہیں جی، اینولپ میں ڈال کے کے ساتھ دکھاتے نہیں ہیں نوٹ، ہاں چھپا کے اینولپ میں چھپا کے دیتے ہیں اندر 1 روپے. گلزار صاحب، میں اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہوں گا کہ جو ان کا فنکشن ہوا تھا اس کی چند جھلکیاں اس پروگرام میں کچھ دکھائی جائیں تو زیادہ مزہ آئے گا. چشتی صاحب آپ بتا رہے تھے، اچھا وہاں کی آپ نے کرسمس کی بات بتائی، اور اب یہاں پہ جو کرسمس آپ نے دیکھی ہے تو یہاں کی کیا آپ کو فرق نظر ہے؟ یہ کرسمس میں نے دیکھی نہیں ہے سر، میں نے کرسمس اپنے مسیح بھائیوں کے ساتھ ان کی خوشی میں شامل ہوں. مناتے ہیں آپ؟ ہاں بالکل فول طریقے سے، آپ ان کو دعوت دیتے ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ. اور جن کو میں نے دعوت دی ہے کوئی کاروباری مسیح نہیں تھا وہاں کہ جی میرے علاقے کا بڑا چودھری مسیح کو بلاؤ یا کسی شاید، نو جو ہمارے علاقے کے جس کو ہم جو آپ گورنمنٹ LWMC کے جو ورکر ہیں، جو ہمارے روڈز کلین کرنے والے ہیں جو بھی ہیں. اچھا یہ تو بہت آپ نے بڑا میں ان کا شکر گزار ہوں، بہت جسٹر دیا، کیونکہ اب دیکھیں وہ اتنی اہم ذمہ داری ادا کرتے ہیں. آپ کا 2 دن آپ کی اسٹریٹ کلین نہ ہو تو آپ کا ماحول کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے لیے ماحول کو خوشگوار بنا کے رکھتے ہیں. آپ کے اگر آپ اس پروگرام میں جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ آپ تھوڑی سی سیکنڈ جلسیاں دکھائیں گے آپ کو نظر آئے گا. اور مجھے خوشی زیادہ تھی کہ یہ اپنے یونیفارم میں آتے ہیں یہ لوگ. اچھا یہ یونیفارم میں، یس یہ اور بھی اچھی بات ہے، اپنا کام کر کے وہ آتے ہیں، اس دن بھی اپنا کام کر کے. میں شکریہ ادا کروں گا جی ہمارے اس LWMC کے جو ہمارے شدارہ کے ایریے کے جتنے ایک پریزیڈنٹ صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، ان کی جنرل سیکرٹری، وہ بھی سارے آئے ہوئے تھے وہاں ان کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے. اور فلم ایکٹرز تھے بڑے، اور بڑے شاعر تھے. اچھا ایمانوئل صاحب، ہم جیسے چشتی صاحب چاہتے ہیں ان کو بلانے کا بھی مقصد یہ تھا کہ ہمارے اور بھی جو پاکستانی ہیں وہ سیل چشتی صاحب سے کو موٹیویشن لیں، دل رکھتے ہیں پیسے خرچنے کا. جی وہ بھی اپنے ہاں کرسمس کی ایسی ہی تقریبات منعقد کریں. ضروری نہیں کہ 25 دسمبر کو ہی کریں، نہیں سر پورا مہینہ چلتا ہے، ٹائم مل جاتے ہیں کسی بھی ٹائم. آپ اپنی شادی فنکشن بچے کی برتھ ڈے بلا لیں، 2-4 بندوں کو بلائیں، آپ کی انٹروڈکشن ہوگی، آپ کو پتہ چلے گا، ان کے دل میں پتہ ہوگا کہ ہم پاکستانی ہیں، مسلمان عیسائی ہندو ہم پاکستانی ہیں. تو پھر ہم تفرقوں میں جیسے میں، مگر جو مذہب اجازت دے رہا ہے اس کے اندر رہ کے آپ نے وہ کرنا دوسری انسانیت کے لیے 100% کرنا پڑے گا آپ کو. اچھا آپ کی تقریب میں تو ظاہر ہے کھانا تو ہوتا ہی ہوگا. کل کی تقریب زبردست کھانا سر، زبردست. اچھا فل اپنا کتنے ڈشز آپ نے کھلائی؟ ڈشز میں نہیں گن کے بتا سکتا کہ وہ تو ویسی پابندی ہے ایک ڈش سے زیادہ تو نہیں. الحمدللہ دے واز ویری ہیپی. اچھا ہمیں پتہ چلا کچھ میوزک پروگرام وغیرہ بھی. جی ہمارے ایک سنگر ہیں ماشاءاللہ روہیل صاحب، بڑے فیمس سنگر ہیں،
انہوں نے ان کو بڑا انٹرٹین کیا, سب کو ڈانس وانس سب نے بڑی خوشی سے, پورا ایک اور یعنی کہ کرسچن بھائی تھے, بہنیں بھی تھے, بچے بھی تھے, بہت ماشاءاللہ. سر دیکھیں نا ہمارے میں تو یہ ہے نا کہ ہم پوری فیملی, جو ہم نے پروگرام کیا 14 کو, اس میں پوری فیملی تھی, میں آپ کو ویڈیو وہ بھی دوں گا, تو اس میں پوری فیملی ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ میں نے مسلم بھائیوں کو بھی کہا تھا کہ کیونکہ سمجھ نہیں آتی, میں نے کہا بھائی اپنے بچے لے کے آنا, اپنی بیگمات لے کے آنا, تاکہ ملے جلے آپس میں. لیکن آپ کا پتہ ہے کہ آپ سر آپ ایک تو جو آپ تنظیموں انٹرفیتھ ہارمنی کی بہت شدید ضرورت ہے, یہ ابھی تک سرکاری سفیر ان سے باہر نہیں آئی. وہ سرکاری جب اس کی بلا لیتے ہیں, کر لیتے ہیں, کچھ تقریبات بنا لیتے ہیں, جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈی سی کر لے, یہ کر لے. ہم چاہ رہے ہیں اس پروگرام کے توسط سے یہ سرکاری سطح سے نکل کے پبلک میں بھی آئیں. پبلک میں ٹھیک, پبلک خود جو ہے اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے طور پہ, جیسے سیل صاحب ہے, سیل صاحب کو بلانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں اور یہ رول ماڈل بنے. سر میں اس میں عرض کروں گا کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے, خاص کر کے میں اسپیشلی آپ کی وساست سے جناب وزیر اعظم, جناب وزیر اعلیٰ, اور خاص کر آرمی چیف, ان سے درخواست کروں گا کہ ایسے کام ہونے چاہیے. اور ہماری جو تنظیمیں رجسٹرڈ ہیں, ہم آپ کو ریونیو دے رہے ہیں گورنمنٹ کو, ان کو تو نوازا نہیں جاتا یا ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے جاتے. جو تنظیمیں اس وقت رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہیں, وہ اپنے تعلقات کی بنا پر, اپنے رشتہ داری کی بنا پر ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ہم کئی دفعہ لکھ چکے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میں جناب آرمی چیف سے درخواست کروں گا اس بات کے اوپر کہ وہ ضرور ان باتوں کا نوٹس لیں, وزیر اعظم صاحب نوٹس لیں, تاکہ ریونیو بھی گورنمنٹ کو آئے اور ان تنظیموں کو رجسٹرڈ کروایا جائے. جیسے ہم ہر سال ریونیو دیتے ہیں, ہماری رجسٹریشن کے پیسے ہوتے ہیں اور وہ ہم خزانہ میں جمع کرواتے ہیں. یہ درخواست ہے میری. ہمارے ناظرین اور اس پروگرام کے سننے والے بھی گلزار صاحب جو درخواست کر رہے ہیں, امید ہے کہ احباب اختیار تک ان کی یہ آواز پہنچے گی اور وہ اس پہ توجہ دیں گے. چشتی صاحب, پھر ہم بات وہیں سے شروع کریں گے. جو جذبہ آپ میں ہے تو یہ ہمارے اور بھی دوستوں میں آئے, وہ بھی ایسی تقریبیں منعقد کریں اور اپنے مسیحی دوستوں کو اس میں مدعو کریں اور اس طرح کے کھانے کھلائے جائے. اور ہمارے جو مسیحی دوست ہیں, امید ہے کہ وہ بھی ہمیں مدعو کرنا شروع کریں. سرکاری وہ اے سی ڈی سی سے نہیں, ہم اپنے گھروں میں ہیں سر. اے سی ڈی سی کا مسئلہ ہی نہیں ہے, ذاتی طور پہ. یہ تو تعلقات ہمارے بنیں گے ذاتی طور پہ جو ہم کر رہے ہیں, کیونکہ یہ سرکاری سطح پہ جو معاملات ہوتے ہیں نا, وہ بس وہ کاغذوں سرکاری ہو گیا اور بس سارا ختم ہو گیا. تو میں سر ایک منٹ, میں نے کیونکہ عاصم منیر صاحب سے درخواست کی ہے, اس لیے میں آرمی کا شکر گزار بھی ہوں, کیونکہ آرمی میں ہمارے لوگ بھی شہید ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا 65 کی جنگ میں, 71 کی جنگ میں. تو آرمی چیف کو چاہیے کہ منارٹی کی طرف بھی توجہ دیں, اور ہم بالکل آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے اور اپنے ملک کو ڈیولپ کرنا ہے. شکریہ. آپ کی امید ہے کہ آپ کی توانا آواز ایک بہت ہی جس توانا شخصیت سے آپ مخاطب ہیں ان تک پہنچے گی, اور آپ کی یہ داد رسی بھی وہ کریں گے. جی سہیل صاحب, آپ وہ داد رسی پہ اور انہوں نے تو بڑا زور دے کے پن پوائنٹ کر کے عاصم منیر سے بیچارہ کیا کیا کر رہے میری بات میں. ہی از دا سولجر, اس کا تو کام ہے کہ کنٹری کی حفاظت, اس پہ سارا بوجھ ہم نے ڈال دیا ہوا ہے اور سب ایکسپیکٹ اسی سے کر رہے ہیں, ہم خود کچھ کر ہی نہیں رہے سر. اس لیے کہ کوئی اور سنتا نہیں ہے. انشاءاللہ میری بات سنیں, وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو یا آرڈنری میرے جیسے ایک عام شخصی آدمی ہو, وی آل لو پاکستانی ہیں. ہمیں پاکستان کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کریں. دیکھیں ہمیں ٹھیک ہے, ہم وہ تو ہم کر رہے ہیں سر. آپ دیکھیں, آپ باہر رہ کے ہیں, ٹھیک ہے, باہر رہتے بھی ہیں. آپ ایک لیٹر اپنے پریزیڈنٹ کو وہاں لکھیں گے نا جرمنی میں, یا اس کو وزیر اعظم کو, تو آپ کو جواب ضرور ہاں میں آئے گا. ہم جو جس سسٹم کی بات کر رہے ہیں, ہمارا سسٹم ذرا, ہم چونکہ تھرڈ ورلڈ ہیں, وہ فرسٹ ورلڈ ہے, تو ہمارے یہاں کی بہت ساری چیزیں ان سے میچ نہیں کرتی. خیر, ہم دوبارہ عام پبلک کی طرف آتے ہیں. ہم اپنے اداروں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ایک ذمہ داری کریں, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ رسپانسبل سٹیزن.
ہم بطور شہری اپنی ذمہ داریوں کو لیں, ہم ایک رسپانسبل سٹیزن کریں, جو کام ہم خود کر سکتے ہیں وہ ہم نہ توقع کریں کہ وہ صدر صاحب کریں یا وزیر اعظم کریں, جو ہم خود کر سکتے ہیں. جو میرا کبھی کم ہی لوگوں نے نوٹس کی ہوگی. آج بھی میں جب آنے سے پہلے میں ہمارے محلے دار ہی ہیں جاننے والے, ان کے بھائی ڈیتھ ہو گئی تو جانا پڑتا ہے, ہمیں ہمارے اسلام نے اجازت دیتا ہے, ہمیں جانا چاہیے کسی کے غم میں شریک ہونے کے لیے. میں نے آج تک نہیں سنا کہ جو کرسچن مر گیا فلانا تو چرچ میں آج اس کی آخری رسومات ہو رہی ہے, تو یہاں پیچھے تو پیس پاکستانی مسلمان, میں نے کبھی نہیں سنا. اور یار تم نہ جا کے وہاں کو جیسس کرائسٹ مت کرو, کمر کہ یہ تو کوئی اچھا انسان تھا, تو 10 بندوں کو یہ تو کہتا ہے یار میں آیا ہوں, اس فیملی سے ملو, ان کے بچوں سے ملو, کنڈولنس ہم دیتے ہیں جہاں ہمیں فائدہ ہے, ہم وہ کرتے ہیں گیو اینڈ ٹیک. ہمیں چاہیے واپس, ہمیں کچھ نہیں ایسا کرتے کہ ہم فی سبیل اللہ یا راہ اللہ ہم کو کام کرے. جان اور مال, آئی ایم ویری سوری ٹو سے سر, اللہ کرے کو مجھے گالی نہ دے دیں, جان اور مال یہ ہمیں بہت پیارے ہیں. ہم قربانی دینا نہیں جانتے, پیسہ خرچ کرنا ہم نہیں جانتے کسی کے اوپر, جہاں صرف ہمیں امید ہو کہ ریٹرن فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. جان ہم کہتے ہیں ہم شہید ہو گئے, فوج مر رہی ہیں بیچارے, وہ شہید تو صرف بارڈر کے اوپر شہادت نہیں ہے, یہاں اپنے نفس کو ماریں, اپنے آپ کو ایک انڈر بارڈر کے لائن سسٹم کے اندر, اگر آپ مر بھی گئے نا کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا آپ بھی شہید ہیں. میں ایک بات ضرور کہوں گا ایک آفیسرز کی, عبداللہ سنبل صاحب کی, جو کہ ابھی پیچھے گئے تھے, ابھی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی, لیکن انہوں نے مجھے ایک لفظ کہا تھا, انہوں نے کہا بھائی میں جہاں بھی بیٹھا ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں. جب انہوں نے عبداللہ سنبل صاحب بڑے ہمبل آفیسر, انہوں نے جب سنبھالا نا جی وزارت داخلہ, تو 2 دن بعد مجھے میسج آیا تھا کہ بھائی ہم ایک میٹنگ رکھیں گے آپ کی, بشپ کی اور ساروں کی. تو دیکھیں ایسے آفیسر جو ہیں وہ ہونے چاہیے. یہ نہیں گلزار صاحب میں پھر بات کروں گا, پھر بڑے بڑے آفیسرز کا آپ کرتے ہیں وہ ضرور آپ کریں, ان سے ضرور کریں, لیکن آپ عام لوگوں کی طرف بھی آئیں, ان کو بھی کہیں, ان تک بھی پہنچے. اور سر میں تو جتنے انڈسٹریل ہیں, جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے لوگ ہیں, ان سے درخواست کروں گا کہ ہم پروگرام کرتے رہتے ہیں, راشن بانٹتے ہیں اور چیزیں, اپنے ہاتھوں سے بانٹے. میں تو ہر آدمی کو کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے آ کے بانٹے, انوائٹ کروں گا اور میں چاہوں گا کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں, ان لوگوں کی جن کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں, وہ روٹی کھانے کو ترس رہے ہیں. سب لوگ جانتے ہیں. میں نے ابھی بات کی کہ فیکٹریوں میں گیا, کسی نے کچھ نہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم مدرسوں کو دیتے ہیں. جی آپ دیں مدرسوں کو, لیکن ہمارا بھی حق بنتا ہے. پاکستان ہم نے بنایا, ووٹ ہمارا تھا پاکستان کا. آپ قائد اعظم نے کہا تھا کہ جو یہاں کی اقلیتیں ہیں وہ ایکول حقوق ہیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں ایکول حقوق. وہ خیر ہمارے بھی نہیں ہے, گھر میں نہیں ہے, جو یہاں کے عام عوام ہیں ہمارے بھی وہ نہیں ہے. اس معاملے میں ہم بھی آپ کے ساتھی ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سرکاری مشینری کی طرف نہ دیکھیں, ہم ایک جیسے ہی ہیں, وہ یعنی کہ حقوق کے حوالے سے ہم ایک جیسے ہی ہیں. میں اپنی بات کی وضاحت کر رہا ہوں, جس طرح ہمیں بھی بہت سارے حقوق نہیں ملتے, آپ کو بھی نہیں مل رہے, تو ہم بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کھانے پہ بلایا کریں, ایک دوسرے کو کیک بھیجا کریں. ضرور, میں نے تو آپ کو اوپن دعوت دیا, جناب آپ 10 لوگ لے کے آئیں, ہم کھانا کھلائیں گے, سارا کچھ ہم آپ کو کھلائیں گے. آپ کہیں گے کہ آپ بات کرتے ہیں. سہیل لشاری صاحب ہیں چیمبر کے جو صدر تھے, جی فرسٹ ٹائم انہوں نے ہمیں 2 لاکھ روپیہ دیا تھا کہ یہ لو جی آپ بانٹو جا کے لوگوں میں. تو پھر کیوں نہ ایسے لوگوں کا ہم نام لیں. بالکل ہے نا. اچھا, چیمبر ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین کی آرگنائزیشن ہے, وہاں پہ آپ جا کے ان سے آپ کریں. بلکہ چیمبر میں بھی کم از کم کیک کٹنگ سیریمنی ہونی چاہیے اور کرسمس ٹری ہونا چاہیے ایسے اداروں میں بھی, جس سے یہ ایک آپ کی ایک جو تہوار ہے اس کو ایک پراپر طریقے سے ایک ملکی سطح پہ اس کو ریکگنیشن ملے گی. سر ہماری ایک NGO ہے منارٹی کوریج فاؤنڈیشن, جو وہاں پہ ہم بھیجتے ہیں ڈونیشن کے لیے, لیکن 3 سال ہو گئے ہیں کوئی نہیں, کوئی پیسہ نہیں دے رہے. باقی دے رہے ہیں جو ملنے والے ہوتے ہیں ان کو وہ کرتے ہیں ابلائج. تو اب ہمارا تو ہے نہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا, خدا کے سوا ہمارا کوئی نہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو میں سہیل چشتی صاحب سے کہوں گا کہ آپ کرسمس کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے.
میں جی اسٹارٹ فرام مائی اون کنٹری پاکستان تو بیک ٹو دا جرمنی ویز مائی بزنس کنٹری. تو اس نے مجھے جرمنی نے بہت کچھ دیا جی, انگلینڈ نے بہت کچھ مجھے دیا, اس کی کمیونٹی نے مجھے بہت کچھ دیا ماشاء اللہ. میں سب کا آل اوور دا ورلڈ تمام کرسچن, تمام اپنی کرسچن کمیونٹی ان بھائیوں کو, بہنوں کو, بچوں کو, بڑوں کو کہتے ہیں وش یو ویری ویری ہیپی کرسمس اینڈ کمنگ آل آف دا نیو ایئرس, ہیپی نیو ایئرس, ویئر دے آر سیف اینڈ کولڈ اینڈ یونٹی ٹوگیدر, لیو ایوری ون ایچ ادر, لو ٹو آل, ہارٹ ٹو نان. تھینک یو ویری مچ. زبردست, بہت خوبصورت پیغام جناب. ایمانوئل گلزار صاحب, آپ کیا پیغام دیں گے خاص کر انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے؟ سر میں یہ پیغام دوں گا کہ ہمارے مسلم بھائی چاہے ہندو ہیں, سکھ ہیں, سارے جتنی بھی انسانیت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیار محبت سے رہیں اور ایسے یکجا ہو جائیں. یہ جو ایک دوسرے کی بات سن کے آدمی بھڑک پڑتے ہیں, ذرا سی برداشت نہیں کرتے, پہلے اس کو چیز کو دیکھیں کیا یہ بات ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی. تو میں چاہوں گا کہ آپ سب سے درخواست ہے کہ ان باتوں پہ غور کریں اور آپس میں بھائی چارہ جو ہے اس کو بڑھائیں, ایک دوسرے کے گھر آئے جائیں, تحفے دیں, چاہے وہ مسلم ہے, کرسچن ہے, کوئی بھی ہے, تو آپس میں بڑھے گا. کیونکہ یہ آپ کے قرآن شریف میں بھی لکھا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تحفے دیا کرو. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کا شکر گزار. ناظرین, بہت خوبصورت پیغام دیا. میں اپنے دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس امید پہ کہ کرسمس کا دن ایک ایسا تہوار ہے, دن کیا یہ پورا ایک عشرہ ہوتا ہے, اس میں ہم انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کر سکتے ہیں, امن کو پروموٹ کر سکتے ہیں, ایک پیس ایٹماسفیئر کو کر سکتے ہیں, اور بہت ساری ایسی انٹالرنس معاشرے میں جو پیدا ہو چکی ہیں وہ ختم کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہ عشرہ اب اسی طرح منانا چاہیے, اس کو اسی طور پہ لینا چاہیے, ایک امن کے تہوار کے طور پہ اس کو لینا چاہیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. خدا حافظ.